سر گزارش یہ ہوگی کہ باقی دوستوں نے کافی بات کی ہے. میں ایک زمیندار ہوں, زمیندار کا بیٹا ہوں, تھل کا زمیندار ہوں. میری سر منسٹر صاحب 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ کی زمین, اس کے بعد ہے آپ کا بیج, تیسری چیز ہے ان پٹس, چوتھی چیز ہوتی ہے سر کہ جب آپ چیز آپ جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں تو اس کی قیمت. اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو سب سے پہلے سر یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ سنتا رہا ہوں کہ صدر پاکستان سردار زرداری آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے ہیں, یہ ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں, یہاں پہ ایسا بیج ہوگا, اس قسم کی ہوگی, لیکن ابھی تک وہ کاشتکاروں تک منتقل نہیں ہوا. میں سر سنتا آ رہا ہوں کہ بیچارہ کاشتکار, تو اللہ نے ہمیں کس کس نعمتوں سے نہیں نوازا. ہر قسم کا اللہ نے ہمیں موسم دیا ہے, ہر قسم کے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ سر فصلیں دی ہیں. تھل کا علاقہ ہے سر, کچے کا علاقہ ہے, برانی علاقہ ہے, نہری علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, ہر قسم کے موسم خدا نے دیے ہیں سر. لیکن سر میری گزارش سر یہ ہے کہ میں تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس بات کرنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب, کہ کیا مجھے یقین ہے کہ اپنے جواب میں ضرور بتائیں گے کہ سر جو بیج ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیا ہم نے ریسرچ میں ایکو سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے, اور موجودہ حکومت نے اس کے بارے میں کیا اقدامات لیے ہیں؟ جب تک سر ہم ہائی ییلڈ ورائٹیز انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے, کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹیز نہیں ہوں گی, واٹر ایفیشینٹ ورائٹیز نہیں ہوں گی, کمرشلی کمپیٹیٹو ورائٹیز نہیں ہوں گی سر, تو اس وقت تک ہم کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے سر کہ جو موسم میں بعض اوقات فصلیں جو ہے وہ پک جاتی ہیں. جیسے میں تھل کا زمیندار ہوں, تھل میں بڑے اچھے چنے تھے جی, فصلیں پک چکی تھیں, لیکن یکدم سر جو ایسا موسم آیا جس سے لوگ کوئی فصل نہیں اٹھا سکے, لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, ان کے قرضے معاف کیے جائیں, زرعی بینک کے قرضے, ان پہ جو بھی واجبات ہیں ان کی تھل کی معاف کی جائیں. میری سر گزارش یہ ہوگی کہ کیا وجوہات ہیں, ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ بھی بڑے بگ لینڈ لارڈ ہیں, کہ انڈیا کا پنجاب اور ملحقہ پاکستان کا پنجاب, انڈیا کے پنجاب میں اگر بجلی جو ہے سر وہ فری دے سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں ان کے چیف منسٹر کو مان کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پنجاب کے پورے انڈین پنجاب میں بجلی میں نے فری کر دی ہے, اور وہ بھی دن کے ٹائم پہ سر, رات کے ٹائم پہ بھی نہیں کہ کاشتکار دن کے ٹائم پہ جائے. وہ بتا رہا تھا سر کہ 76,000 کلومیٹر تک سر اس نے نہریں کھالیں پختہ کر دی ہیں, پانی کا ضیاع نہ ہو سر. تیسری سر وہ بات کر رہا تھا کہ سر کیا یہ جو پاکستان کے بینکس ہیں یہ کاشتکار کو لون نہیں دیتے؟ میں زمیندار کا بیٹا ہوں سر, ٹیکسٹائل انڈسٹری کیسے چلے گی اگر سر ہم اس کے علاوہ جو شوگر کین اگانا چھوڑ دیں تو آپ کی شوگر ملیں کیسے چل سکتی ہیں؟ کیا آپ پالیسی نہیں دے سکے؟ بدقسمتی کے ساتھ جو زرعی ملک ہے 78 سال میں ہم زرعی پالیسی نہیں دے سکے. منسٹر صاحب مجھے خوشی ہوگی کہ آپ یہاں اناؤنس کریں گے کہ میں زرعی پالیسی اناؤنس کر رہا ہوں, اگلے 20 سال میں آپ کی زراعت جہاں جائے گی. سر دیکھیں آپ اپنی فیلڈ میں آتے ہیں, آپ ایک گول سیٹ کرتے ہیں, آپ ایک مینیفیسٹو بتاتے ہیں, میں اسے جاب چلوں گا. جب آپ کی زرعی پالیسی نہیں ہے تو تیسری سر میں بات کروں گا جناب والا کہ کیا غلط پالیسیز نہیں ہیں آپ کی, جو آپ کے کاٹن کے جو سر آپ کی اسٹریٹجک کراپ ہے, آپ نے کاٹن کی فصل کو خراب کر کے وہاں گنے کی ملیں لگا دی. اور آپ کے چیف منسٹر کے رجیم میں میاں محمد نواز شریف کے رجیم میں جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ ہے, اس کے باوجود پچھلے دور میں سر جو پرانی ان کی ملیں لگی ہوئی تھی اپر پنجاب میں وہ کھاڑ کے وہاں لے گئے تھے. جب آپ کی پالیسیز غلط ہوگی سر تو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر, تو دوسرا سر یہ جو ہے سر کہ جو آپ کی کیا وجوہات ہیں سر جب آپ کاٹن کی جگہ آپ شوگر ملیں لگا دیں گے اور سر وہاں پہ جو گنا لگا دیں گے اس کی پانی زیادہ مانگتا ہے سر. تو میری سر شکریہ. انیکا مہدی صاحب. بہت شکریہ جناب